بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال مولانا أمير المؤمنين عليه أكمل الصلوات والسلام: سئل عن الإيمان فقال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا. سئل عن الایمان، ایمان کے متعلق حضرت سے سوال ہوا. حضرت نے فرمایا: الایمان علی 4 دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. علی 4 دعائم، دعائم دعمہ ستون کو کہتے ہیں جس پر ایک بلڈنگ، ایک عمارت قائم ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، اس کو دعائم سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی در حقیقت ایمان کی عمارت اور ایمان کی یہ بلڈنگ، یہ تعمیر ان 4 ستونوں پر قائم ہے. بس واضح ہے کہ ان ستونوں کی بنیادی حیثیت ہے ایمان میں. یہاں پر بھی ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، نہ ہر ایمان. چونکہ ہم مسلمان تمام کے تمام خود کو مومن کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 اوصاف ہم میں بتمام ہی موجود نہیں ہے. پس واضح ہے امیر مومنان ایمان کامل کی بات کرتے ہیں کہ ایمان کامل وہ قائم ہے 4 ستونوں پر. ایک علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یہ 4 ستون ہے ایمان. ان 4 ستونوں پر ایمان قائم ہے. پھر مولا امیر المومنین ہر ستون کی خود فرماتے ہیں کہ شاخیں ہیں. یعنی در حقیقت صبر کی اپنی تشریح ہے، یقین کی اپنی تشریح ہے، عدل کی اپنی تشریح اور جہاد کی اپنی تشریح. فرمایا کہ صبر پھر 4 شاخوں پر مشتمل ہے. خود صبر علی 4 شعب والصبر علی 4 شعب، صبر کے خود 4 شعب ہے. بس ہم آ جاتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں. جو ایمان کا ستون ہے، ایمان قائم ہے صبر پر. مولا امیر مومنان یہاں در حقیقت وہ صبر جو ایمان کے ستون میں سے ہیں اس کی 4 شاخیں قرار دیتے ہیں کہ صبر کے 4 شاخیں ہیں. بس اگر ہم دیکھتے ہیں ایمان کی عمارت قائم ہے اس صبر پر جس کے یہ 4 شاخیں ہیں. من جملہ جو شاخیں ہیں صبر کے، ویسے صبر کا معنی ہے ضبط النفس عن القیاد عن لذائذ المحرمہ، کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے تاکہ یہ نفس تسلیم نہ ہو جائے ان لذائذ کے سامنے کہ جو زد گزر ہے، ختم ہونے والی لذتیں، زد گزر لذتیں، ان کے مقابلے میں تسلیم نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں. یہی اس لیے دوسری روایت میں مولا امیر المومنین نے صبر کو 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے کہ صبر مصیبت کے وقت، صبر اطاعت کے وقت، صبر مکروہات کے وقت. خود وہ انسان جو در حقیقت عبادات انجام دے رہا ہے ادھر بھی وہ صبر سے کم لے رہا ہے،
اور جہاں پر وہ شخص جو مصیبتوں میں آہ و جزع و فزع نہیں کرتا، راضی ہے اللہ تبارک و تعالی کے تقدیرات پر، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے مصیبت کے وقت۔ اور اسی طرح مثلا کسی کا کوئی بھائی فوت ہوا ہے یا کوئی فرزند فوت ہوا ہے، وہ ایسے کلمات کو زبان پر جاری نہیں کرتا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، یہ صبر ہے۔ بعض لوگ جزع و فزع کرتے ہیں، ایسے کلمات، ایسی باتیں اس وقت ان کی زبان سے ایسی باتیں جاری ہوتی ہیں کہ جو لائق عبودیت نہیں ہے، تو یہ صابر نہیں ہے۔ بس نتیجتاً اگر ہم دیکھتے ہیں اول جو چیزیں ہیں، اول جو ستون ہے جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے وہ ہے صبر، اور صبر کے 4 شاخیں ہیں۔ جب یہ 4 شاخیں ہوں، ہر شاخے کا ثمرہ ہے۔ مولا امیر المومنین ان ستونوں کو بھی بتا رہے ہیں، پھر ہر ستون کی خصوصیت کو بھی، اور پھر ہر خصوصیت کا ثمرہ جو ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر اگر یہ ستون ہے اور اس ستون کی اگر یہ خصوصیت ہے، اس خصوصیت کا ثمرہ آپ کو یہ ملے گا۔ یعنی تمام تر آپ اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ آیا میں اس مقام پر ہوں یا نہیں ہوں، ثمرہ کو دیکھ کر۔ تو یہاں مولا امیر مومنان فرماتے ہیں کہ وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى 4 شُعَبٍ، صبر کے 4 شاخیں ہیں۔ ایک علی الشوق والشفق، علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ علی الشوق فرماتے جہاں پر بھی صبر ہے، جہاں پر بھی آپ خود کو کنٹرول کرتے ہیں، خود کو لذائب کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرتے اپنے نفس کو، یہ چونکہ ہے صبر۔ صبر پس عبارت ہے اس قوت کا کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ فوراً مثلا اگر دشمن کے ساتھ جنگ ہے تو ادھر صبر عبارت ہے مقاومت سے، کہ آپ تمام تر تکالیف برداشت کریں، لذائع سے صرف نظر کرے، نفس کو تسلیم نہ کرے دشمن کے مقابلے میں، تو کہیں گے صبر ہے۔ پس صبر در حقیقت ایک کنٹرول کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کب آپ یہ کنٹرول کریں گے نفس کو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ علی الشوق والشفق والزہد والترقب، کہ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، جب یہ مل جاتی ہیں صبر محقق ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ ایک جو چیز بنیادی ہے صبر میں، جو مقوم ہے صبر کے لیے، جس کے نتیجے میں انسان صابر بن جاتا ہے، وہ شوق ہے۔ شوق انسان کی زندگی میں بنیادی کردار شوق کے ہیں، یہ شوق کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ اگر انسان کے وجود کے اندر شوق نہ ہوتا کبھی دنیا آباد نہ ہوتی۔ یہی فرماتے ہیں کہ من اشتاق الی الجنہ صلی عن الشہوات، جس کے وجود میں جنت کا شوق آ جائے، وہ شائق جنت ہو، اس کی محبت ہو اللہ سے، اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کی جنت سے جس کی محبت ہو جائے، اور اس کی چاہت ہو جنت، اس کی نگاہ ہو جنت پر، تو ایسا شخص صلح عن الشہوات، وہ گناہوں سے، شہوات سے، زود گزر لذتوں سے ہجرت کرتا ہے۔ بس توجہ ہے کہ یہ صبر میں بنیادی چیز شوق ہے۔ کیوں ہم دنیاوی چیزوں سے، زود گزر چیزوں سے اور ان تکالیف جو ہم پر آ جاتی ہیں، ان تکالیف کو ہم کیوں برداشت کریں؟ کیوں ہم ان زود گزر لذتوں سے صرف نظر کریں؟ چونکہ یہاں پر کوئی محرکہ ہے، وہ کیا ہے؟ شوق الی الجنہ۔ فمن اشتاق الی الجنہ صلا معنی ہجرت کرنا، چھوڑنا، چشم پوشی کرنا، کہ وہ شخص جس کا شوق ہے، شوق جنت ہے، صلا عن الشہوات، وہ تمام تر شہوات، زود گزر لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان لذتوں کو بلا دیتا ہے۔ تو بس یہاں پر صبر محقق ہو جاتا ہے اگر یہ آ جائے انسان کے وجود کے اندر۔ کہا ایمان کی بنیادی یہ ہے، جہاں پر ایمان ہو ادھر شوق الی الجنہ ہے، ادھر صبر ہے، ادھر نفس کا کنٹرول ہے، انسان نفس کو کنٹرول کر دیتا ہے، تو ادھر ہے ایمان باللہ۔ وَإِلَّا عام ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو شخص بھی
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی گواہی دیں، اور ساتھ در حقیقت کیا ہے قلبی وہ بھی ہو جائیں اور لسانی زبان پر بھی گواہی دے اور اس کے مطابق بھی عمل کرے، وہ ہے مومن، وہ ہے مسلم۔ الاقرار باللسان، یہ العقد بالقلب، العمل بالجوارح، اس طرح کی جو تعریف کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو تعریف ہے وہ در حقیقت مولا امیر المومنین نے یہ جو تعریف کی ہے، الایمان علی 4 دعائم، على الصبر والیقین والعدل والجہاد، والصبر منها على 4 شعب، ایک علی الشوق، کس چیز کی طرف شوق؟ الشوق الى الجنہ، فمن اشتاق الى الجنہ صلى عن الشہوات، وہ شخص جس کو جنت الہی سے محبت ہے، شوق ہے، چونکہ ایک ہے شوق، ایک ہے عشق، ان دو میں فرق ہے۔ کہا ہے دونوں نام ہے فرحان کا، انسان خوش رہتا ہے۔ شوق وہ ہے جہاں پر مطلوب کو حاصل نہیں کیا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اس مطلوب کو حاصل کرے۔ اس حالت کو جہاں انسان مطلوب کی طرف جائے، جہاں انسان اپنے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف راغب ہو، اس حالت کو کہتے ہیں شوق۔ اس حالت میں بھی انسان کا نفس خوش رہتا ہے۔ دوسری حالت وہ ہے کہ اپنے مطلوب تک پہنچے، اس کو حاصل کرے، اپنے دل میں پائے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ عشق جو ہے وجدان کے بعد ہے، جب انسان اپنے مطلوب کو حاصل کرے، اس تک پہنچے، اس وقت انسان اپنے وجود کے اندر ایک لذت دیکھتا ہے، اس لذت کو عشق کہتے ہیں۔ لیکن جب تک اس کی رسائی نہیں ہوئی ہے اور اس تک اپنے مطلوب تک نہیں پہنچا ہے اور جان و دل سے چاہتا ہے کہ پہنچے لیکن پہنچا نہیں ہے، اس حالت کو کہتے ہیں شوق۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کے اندر شوق ہے۔ شوق یعنی ان کا ہے مطلوب کیا ہے؟ وہ جنت پروردگار، فادخل جنتی، اے میرے عبد میری جنت میں آ جا، وہ ہے مطلوب، اور اس کے پہنچنے کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے، اس تڑپ کو شوق کہتے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں فقط وہی مطلوب ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں، تو کہیں گے شوق۔ ایسا شخص جس کی نگاہ میں فقط اور فقط جنت پروردگار ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جس کی نگاہوں میں فقط اللہ ہے، جس کی نگاہ فقط اور فقط اللہ پر ہے، کسی اور چیز پر ہے ہی نہیں، اس کا حصول جنت ہے مثلا، تو صلا عن شہوات، وہ دور رہے گا گناہوں سے، دور رہے گا شہوات سے۔ شہوات یعنی زود گزر لذتیں، وہ لذتیں جو 5 منٹ کے بعد ختم، 10 منٹ کے بعد ختم، وہ ایسی لذتوں سے دور رہے گا، وہ لذت واقعی، لذت ابدی کی طرف جائے گا۔ جنت یہاں پر یعنی وہ لذت ابدی، اس کی طرف یہ حرکت کرے گا۔ فمن اشتاق الی الجنہ صلا عن الشہوات۔ بس یہ ثمرہ ہے کس کا؟ شوق کا۔ شوق کا ثمرہ ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے روکے، گناہوں سے ہجرت کرے، گناہوں کو بھلا دے، لذتوں کو بھلا دے۔ یہ اول شاخ ہے کس کی؟ صبر کی۔ اس کے بعد ہے شفق۔ شفق کا معنی ہے خوف کا آنا، ڈرنا۔ وہ شخص جو جہنم سے خوف کا آتا ہے، اس کے اپنے وہ ثمرات ہیں کہ انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔